کیا ہو اگر کائنات کے خالق اور ایک عام انسان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ نہ خود مذہب ہی ہو؟ مطلب کم از کم وہ ادارے، وہ ٹھیکیدار اور وہ پیچیدہ نظام جو ہم انسانوں نے مذہب کے نام پر کھڑے کر رکھے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ عموماً جب طاقتور ترین ہستیوں کا تصور ذہن میں آتا ہے نا، تو ہم ایک ایسی عمارت کا خاکہ سوچتے ہیں جس کے ہزاروں دروازے ہوں، ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا ہو اور ایک پورا پروٹوکول ہو۔ بالکل، اور سب سے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ تک پہنچنے کے لیے درجنوں اجازت ناموں اور سفارشی رکوں کی ضرورت ہو۔ مطلب ہم نے مان لیا ہے کہ طاقت تک رسائی کا مشکل ہونا ہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ محض ایک خیالی خاکہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے جب بھی کسی اعلیٰ ترین طاقت، خاص طور پر خدا سے رابطہ کرنا چاہا تو اس نے لاشعوری طور پر خود ہی اپنے لیے رکاوٹیں اور درمیانی واسطے تراش لیے۔ صحیح۔ نفسیاتی طور پر ایک عام انسان اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ اتنی بڑی ہستی اس تک براہ راست نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے لیے کسی ایجنٹ یا کسی مقدس واسطے کا ہونا لازمی ہے۔ کہ میری اپنی آواز میں شاید وہ وزن نہیں جو خدا تک پہنچ سکے۔ جی ہاں، بالکل یہی سوچ۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس تحریر کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اس پورے تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے قرآنی حاکمیت اور انفرادی بیداری، آزادی فکر و عمل کا منشور۔ دی سوورن سول، ایک بہت ہی طاقتور عنوان ہے۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد اس روایتی سوچ کا تجزیہ کرنا ہے جو مذہب کو محض پابندیوں اور پہرے داروں کا ایک قید خانہ سمجھتی ہے، کیونکہ اس تحریر کے مطابق اصل قرآنی پیغام انسان کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے کائنات کی ہر مادی اور نظریاتی غلامی سے نکال کر تمام مصنوعی دیواروں کو گرا کر ایک خود مختار روح بنانے کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہوں تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منشور ایک عام انسان کی نفسیات کو کیسے بدلتا ہے۔ دیکھیں یہ واقعی ایک انتہائی طاقتور بیانیہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہم مادی لحاظ سے تو شاید آزاد نظر آتے ہیں لیکن فکری طور پر کسی نہ کسی نظریاتی نظام کے محتاج ہیں۔ ذہن ابھی بھی قید میں ہے۔ بالکل، یہ تحریر ان تمام زنجیروں کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان نے خود اپنے ذہن پر باندھ رکھی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی زنجیر جسے یہ منشور توڑتا ہے وہ مذہبی اجارہ داری یا تھیوکریسی ہے۔ اچھا، تو آئیے اسی مذہبی اجارہ داری سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ماخذ میں یہ بات بہت صراحت سے موجود ہے کہ قرآن نے خدا تک رسائی کے لیے کسی بھی خاص طبقے یا جسے وہ مقدس واسطے کہتے ہیں اس کی ضرورت کی بالکل جڑ کاٹ دی ہے۔ بالکل کاٹ دی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ مطلب کیا یہ درمیانی واسطے واقعی اتنے برے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک عام انسان تو گناہوں میں گھرا ہوتا ہے نا، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ تسلی کی بات نہیں کہ کوئی نیک اور مقدس ہستی اس کی طرف سے خدا کے سامنے وکیل بن کر کھڑی ہو جائے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے وکالت کی بات کی نا، یہی وہ نفسیاتی کمزوری ہے جس کا صدیوں تک استحصال کیا گیا۔ اچھا جی، ذرا قرون وسطیٰ کے یورپ اور عیسائی پاپائیت کے نظام پر غور کریں۔ وہاں ایک مکمل درجہ بندی تھی۔ ایک عام انسان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ براہ راست خدا سے معافی مانگنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ مطلب اسے ڈائریکٹ لائن نہیں دی گئی تھی؟ بالکل نہیں، اسے ایک پادری کے پاس جانا پڑتا تھا، اعتراف گناہ کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ پادری اسے معافی کا پروانہ یا جنت کا ٹکٹ جاری کرتا تھا۔ واہ، ایک پورا بزنس ماڈل۔ اور اس نظام نے ایک پورے طبقے کو عام انسانوں کا خدا بنا دیا۔ لیکن یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ اسلام کے نظام فکر میں کوئی میڈیٹر نہیں ہے۔ قرآن کا تصور خدا یہ ہے کہ اللہ انسان کی رگ جاں یعنی حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان سے وہ پوری بیوروکریسی غائب کر دی گئی جو انسان اور خدا کے درمیان کھڑی تھی۔ 100%۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک عام انسان کسی انتہائی پیچیدہ اور کرپٹ سرکاری محکمے میں پھنسا ہوا ہے جہاں ہر کام کے لیے مڈل مین کو رشوت یا عقیدت پیش کرنی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔
اور اچانک اس محکمے کا سب سے بڑا افسر آ کر کہے کہ آج کے بعد کوئی فائل کسی کلرک یا ایجنٹ کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ ہر عام شہری ڈائریکٹ میرے کمرے میں آ سکتا ہے، تو اس سے تو پورے کا پورا استحصالی نظام ہی زمین بوس ہو جائے گا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈائریکٹ کنیکشن کا انسان پر جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے وہ واقعی انقلاب آفرین ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک فرد کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کا خالق اس کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ بغیر کسی سفارش کے براہ راست بات کر سکتا ہے، تو یہ چیز اس فرد کے اندر سے احساس کمتری کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ یعنی اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، وہ پھر کسی دوسرے انسان کے سامنے روحانی یا فکری طور پر نہیں جھکتا۔ اس کا شخصی وقار اور خود اعتمادی اس سطح پر پہنچ جاتی ہے جہاں کوئی پیر، کوئی پادری یا کوئی مذہبی ادارہ اسے بلیک میل نہیں کر سکتا۔ یہ تو واقعی آزادی کی ایک بہت بڑی سطح ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ درمیانی واسطے ختم ہو گئے ہیں اور سب کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، تو کیا اس کنیکشن میں کچھ لوگوں کو کوئی وی آئی پی درجہ حاصل ہے؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیونکہ تاریخ تو ایسے دعووں سے بھری پڑی ہے نا، جہاں لوگ پیدائشی بنیادوں پر اپنے خاندان یا قبیلے کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے آئے ہیں۔ تو کیا یہاں بھی کوئی ایسی پچھلی سیٹ یا بیک ڈور موجود ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے اور ماخذ اس کا بڑی تفصیل سے جواب دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی اقوام نے خود کو خدا کی منتخب قوم قرار دے کر انسانیت پر بے پناہ ظلم کیے۔ The chosen people، جی ہاں، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ چونکہ ان کی رگوں میں ایک خاص خون دوڑ رہا ہے، اس لیے نجات اور دنیا پر حکمرانی ان کا پیدائشی حق ہے۔ اسی تصور نے غلامی اور نسلی برتری جیسی لعنتوں کو جنم دیا۔ تو اس تحریر کے مطابق یہ تصور کیسا ہے؟ یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ قرآنی اصول نے اس پورے موروثی تکبر کو پاش پاش کر دیا ہے۔ تو پھر فضیلت کا معیار کیا بچا؟ اگر خون اور نسل کوئی معنی نہیں رکھتے تو خدا کی نظر میں کون بہتر ہے؟ اس کا واحد معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ۔ اور تقویٰ کوئی ظاہری شکل و صورت یا خاندانی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ انسانی کردار کا نام ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی جد و جہد، اس کے اپنے اعمال ہی اس کی بلندی کا زینہ ہے، اور یہیں سے ایک سچی انسانی مساوات کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر میں اس کو آج کی زبان میں سمجھوں نا، تو یہ قرآنی اصول زندگی کو ایک مکمل میرٹ کی بنیاد پر چلنے والی دوڑ بنا دیتا ہے، مطلب ایک میریٹوکریسی۔ بالکل، ایک میریٹوکریسی۔ یعنی دوڑ شروع کرنے کی لکیر ہر فرد کے لیے بالکل ایک ہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کس محل میں پیدا ہوا ہے اور کوئی کس جھونپڑی میں۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے عمل اور کردار کے پٹھوں کو استعمال کر کے دوڑنا ہوگا۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ کسی کا خاندانی پس منظر اسے اس دوڑ میں کوئی 10 قدم آگے کھڑا ہونے کا حق نہیں دیتا۔ بالکل، اور ذرا سوچئے کہ یہ تصور اس سماج کے لیے کتنا خطرناک ہے جس کی بنیاد ہی ذات پات اور خاندانی برتری پر رکھی گئی ہو۔ ہاں، ان کے تو پورے ستون ہل جائیں گے۔ بالکل، جب انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیدائش کی بنیاد پر کوئی برتر نہیں، تو وہ طبقاتی نظام ٹوٹ جاتا ہے جس کے ذریعے چند لوگ اکثریت پر حکمرانی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ چلے ہم نے مان لیا کہ سب برابر ہیں اور کسی طبقے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اگر ایک عام انسان کو سچائی تک پہنچنا ہے تو وہ اپنا راستہ کیسے تلاش کرے؟ مطلب کیا یہ زیادہ آسان اور محفوظ نہیں کہ بس انسان اسی راستے پر چلتا رہے جو اس کے آباء و اجداد نے اسے سکھایا ہے؟ کیونکہ عقیدے کو خود سے کھوجنا، سوالات اٹھانا، یہ تو بہت تھکا دینے والا اور الجھا دینے والا کام ہے۔ انسان تو فطرتاً شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے نا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ نے انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کی بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے سوچنا نہ پڑے، بنی بنائی سوچ، پکا پکایا عقیدہ اسے ورثے میں مل جائے۔ ہاں، بس بغیر محنت کے سب مل جائے۔ لیکن ہمارے سامنے موجود تحریر اس اندھی تقلید کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ قرآن کے نظام فکر میں حق کی تلاش کے لیے آباء و اجداد کے طریقوں پر آنکھیں بند کر کے چلنا ایک فکری خودکشی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ ایسا ہے جیسے لوگ مذہب کو کسی خاندانی وراثت میں ملنے والے بھاری بھرکم اور پرانے فرنیچر کی طرح سمجھتے ہیں؟ کیسا فرنیچر؟ ایک ایسا فرنیچر جسے پچھلی نسلوں نے ڈرائنگ روم میں سجا دیا ہے،
اب موجودہ نسل کو بس عقیدت سے اس کی دھول صاف کرنی ہے، نہ اس کی جگہ بدلنے کی اجازت ہے، نہ اسے استعمال کرنے کی۔ بالکل۔ جبکہ قرآن اسے ایک ایسے جدید ٹول کی طرح پیش کر رہا ہے جسے انسان کو خود کھوجنا پڑتا ہے اور اس کا استعمال خود سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تشبیہ اس صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ وراثت میں ملا ہوا شو پیس آپ کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتا، وہ بس آپ کی جگہ گھیرتا ہے، جبکہ ایک ٹول آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ واہ! تحریر میں ایک بہت گہرا جملہ ہے کہ ایمان محض ایک ورثہ نہیں بلکہ ایک شعوری دریافت ہونی چاہیے، کانشیس ڈسکوری۔ شعوری دریافت یعنی سوچ سمجھ کر اپنانا۔ بالکل۔ قرآن بار بار انسان کو کائنات کے حقائق پر تفکر، تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان خود مشاہدہ کرتا ہے اور کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے سچائی تک پہنچتا ہے تو اس کا ایمان ایک زندہ طاقت بن جاتا ہے۔ مگر یہ شعوری دریافت والا معاملہ بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی تو ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہر انسان خود سوال کرنے لگ جائے، کائنات کی چیزوں کو خود پرکھنے لگ جائے، تو پھر تو معاشرے میں ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہوگا۔ کیا اندھی تقلید معاشرے کو جوڑ کر نہیں رکھتی؟ دیکھیں، اندھی تقلید معاشرے کو جوڑتی نہیں ہے بلکہ اسے مفلوج کر دیتی ہے۔ جب انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عقل زنگ آلود ہو جاتی ہے اور وہ نئے نئے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس معاشرے میں فکری آزادی ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے تو ہوتا ہے، لیکن اسی اختلاف سے تحقیق کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک مثبت اختلاف ہوتا ہے۔ جی ہاں، فکری آزادی انسان کے اندر سائنسی اور عقلی تجسس کو ابھارتی ہے۔ یہی وہ بیداری ہے جس کی طرف یہ منشور اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس ماڈل کو مان لیں جہاں ہر شخص برابر ہے، خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے اور اسے خود عقل استعمال کر کے شعوری دریافت کرنی ہے، تو پھر مذہب میں انبیاء کرام اور علماء کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور فکری سوال ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا وجود اس فکری آزادی کے تصور سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر مجھے سب کچھ خود کھوجنا ہے تو پھر ان رہنماؤں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی الجھن کو دور کرنا اس تحریر کا ایک بڑا کمال ہے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ یا دیوار نہیں ہے۔ اچھا؟ ان کی حیثیت ایک معلم اور ایک بہترین عملی نمونے کی ہے۔ وہ ٹیچرز اور ماڈلز ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسے دربان یا گیٹ کیپر نہیں ہے جو فیصلہ کریں گے کہ کون اندر جائے گا اور کون نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ کسی کو اپنی پوجا یا اپنی ذات کی بندگی کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ وہ انسانوں کو صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے ایک پریکٹیکل ماڈل موجود ہو۔ ان کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں کرتے، بلکہ وہ سراسر وحی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک واضح راستہ دکھاتے ہیں تاکہ شعوری دریافت کے سفر میں انسان بالکل ہی بھٹک نہ جائے۔ چلیں، انبیاء کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ وحی سے جڑے ہیں، لیکن جب ہم علماء یعنی مذہبی اسکالرز کی بات کرتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اکثر خود کو مذہب کے مالک کے طور پر پیش کیا ہے۔ بالکل کیا ہے۔ تو کیا وہ اس فکری آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں؟ اور یہی وہ باریک فرق ہے جو ماخذ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ علماء ہرگز دین کے ٹھیکیدار یا قانون ساز نہیں ہیں۔ ان کی حیثیت محض اس علم کے طالب علموں، شارحین اور ماہرین کی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مطالعے اور تحقیق سے عام لوگوں کو قرآنی اصول سمجھنے میں مدد دیں۔ اگر میں اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں نا، تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی یونیورسٹی کے ریسرچرز یا پروفیسرز کا کردار ہوتا ہے۔ کیسے؟ تھوڑا واضح کریں۔ مطلب ایک پروفیسر آپ کو کوئی انتہائی پیچیدہ سائنسی اصول سمجھنے میں مدد دیتا ہے، وہ حوالہ جات بھی لاتا ہے، تحقیق کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، مگر وہ اس علم کا مالک یا اس پوری فیلڈ کا سی ای او بن کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی حتمی سچائی ہے اور اس پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بالکل درست مثال دی، اور سب سے اہم نقطہ جو تحریر میں اجاگر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عالم کے ساتھ خطا کا امکان ہمیشہ جڑا رہتا ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ بالکل، وہ بھی انسان ہیں۔ ان کی رائے صرف اسی وقت تک معتبر ہے جب تک وہ دلیل پر مبنی ہو۔ کسی بھی انسان کی بات کو دین میں حرف آخر مان لینا دراصل اسی مذہبی استحصال کو دعوت دینا ہے جس کے خلاف یہ پورا قرآنی منشور کھڑا ہے۔
اور یہ بحث ہمیں اس جائزے کے ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ کی طرف لے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ درمیانی واسطے نہیں ہے، سب برابر ہیں، عقل کا استعمال ضروری ہے اور علماء محض ماہرین ہیں۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں حتمی نتائج کا، یعنی نجات کا دارومدار کس پر ہے؟ کیا یہ مذہبی پیشوا جن کے پیچھے لوگ اندھے ہو کر چلتے ہیں، کل کو انہیں خدا کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا اور دو ٹوک جواب اس قرآنی اصول میں موجود ہے جسے ماخذ میں انفرادی ذمہ داری یا انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کہا گیا ہے۔ انفرادی ذمہ داری؟ جی، قرآن کا یہ غیر مبہم اصول ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے نام پر چلنے والا کوئی بھی ادارہ، گروہ یا فرقہ کسی بھی فرد کو نجات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کوئی روحانی رہنما یا نام نہاد بزرگ کسی کو اس کے اعمال کے نتائج سے نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر تو ذہن میں ایک دم وہ فریب ٹوٹتا ہے جس کا شکار آج کے بہت سے لوگ ہیں۔ بالکل۔ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی بہت بڑے روحانی سلسلے کی بیعت کر لی ہے تو اب میری بخشش تو پکی ہے۔ شارٹ کٹ والا مائنڈ سیٹ۔ ہاں، لیکن انفرادی ذمہ داری کا یہ اصول تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی جگہ کسی اور کو پیسے دے کر کہے کہ بھائی میرا فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ تم پاس کراؤ، جو کہ صریحاً ناممکن ہے۔ ہاں، واقعی ناممکن ہے۔ اگر صحت مجھے چاہیے تو جاگنگ اور پش اپس بھی مجھے ہی کرنے پڑیں گے۔ کوئی دوسرا میرے لیے پسینہ بہا کر مجھے صحت مند نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تب ہوتی ہے جب کچھ لوگ آپ سے پیسے یا عقیدت اس جھوٹے وعدے پر لینا شروع کر دیں کہ وہ واقعی آپ کی جگہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں۔ واہ، کیا کمال کی بات کی آپ نے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ استحصال ہے جسے مذہبی ادارہ سازی یا انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن کہا جاتا ہے۔ تحریر کے مطابق قرآن ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو آیات کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں اور مذہب کو محض ایک کاروبار یا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جو کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں۔ بالکل۔ اصل دین ایک انتہائی سادہ ضابطہ حیات ہے، لیکن جب یہ فرقہ واریت اور ادارہ سازی کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور ان کا بدترین استحصال ہوتا ہے۔ تو گویا ماہرین نے یا ان خود ساختہ ٹھیکیداروں نے مذہب کو جو ایک پیچیدہ گورکھ دھندا بنا دیا ہے، یہ قرآنی منشور اس کی مکمل نفی کر رہا ہے۔ 100% نفی کر رہا ہے۔ یہ انسان کو جگا رہا ہے کہ بھئی تمہاری دوڑ تمہیں خود دوڑنی ہے اور تمہارا تعلق ڈائریکٹ ہے۔ بالکل، اور دیکھیں، جب کسی بھی انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی کامیابی اور نجات کا دارومدار صرف اور صرف اس کے اپنے عمل اور خدا کے فضل پر ہے، تو وہ ان تمام استحصالی زنجیروں کو جھٹک دیتا ہے۔ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جی، وہ ذہنی، فکری اور روحانی طور پر ایک آزاد اور خوددار انسان بن جاتا ہے۔ اسے پھر کسی خوف میں مبتلا ہو کر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پورے گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر میں آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اصل مطلب ہی تمام انسانی حاکمیتوں اور ذہنی غلامیوں سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ بے شک۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کا مالک اس کے بالکل قریب ہے، اس کا اپنا عمل ہی اس کی نجات کا ضامن ہے اور نبی محترم کی سیرت اس کے لیے ایک روشن گائیڈ بک ہے، تو وہ ان تمام مصنوعی اور بیوروکریٹک دیواروں کو گرا دیتا ہے جو استحصال کرنے والوں نے کھڑی کی تھیں۔ وہ ایک مکمل طور پر آزاد روح، ایک سوورن سول بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ آزادی ہے جو انسان کو ایک باشعور، باوقار اور متحرک زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے، جہاں وہ اندھے عقیدوں کے بجائے تحقیق، عدل اور مساوات پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی یہ زبردست اور فکر انگیز گفتگو ختم کو پہنچے، میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو اس ساری بحث سے ابھرتا تو ہے، لیکن ہم نے اسے ایک مختلف زاویے سے پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جی ضرور۔ ہم سب ذرا سوچیں، اگر قرآنی آزادی کے اس منشور کا سب سے بنیادی اصول انسان کی انفرادی ذمہ داری اور اندھی تقلید سے انکار ہے، تو اگر ہم بالکل اسی پیمانے کو آج کی جدید دنیا میں آزمانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ بہت گہری بات ہے۔
مذہب سے ہٹ کر ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ سیاست کے میدان میں ہم نے جو دیوتا بنا رکھے ہیں، کنزیومرائزم میں بڑے بڑے برانڈز کے جو ہم غلام بن چکے ہیں، یا سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز کی جو اندھی عقیدت ہم نے پال رکھی ہے، بالکل، ہم وہاں بھی تو تقلیدی کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم اس شعوری دریافت اور سوال کرنے کے اصول کو ان جدید چیزوں پر لاگو کریں تو اس اندھی عقیدت کے کتنے بت روزانہ کی بنیاد پر پاش پاش ہوں گے۔ کیا واقعی ہم ان درمیانی واسطوں اور گیٹ کیپرز کی غلامی سے باہر آ چکے ہیں، یا ہم نے صرف اپنے استحصال کرنے والوں کی شکلیں، ان کے نام اور ان کے لباس بدل لیے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔